سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ 2 جمعہ سے ایک ہی آیت کو میں نے عنوان تقریر بنایا ہوا ہے، اور آج تیسرے جمعہ میں بھی میں نے اسی آیت کو موضوع سخن بنایا ہے، اور اسی آیت کے تحت کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام میں داخل ہو گئے، پوری طریقے سے اسلام میں ہم داخل ہو جائیں، جو عقیدہ ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے، قیامت پر، فرشتوں پر، رسولوں کے تعلق سے، یہ آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں آپ کو مل جائے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اگر یہ اس پر میں بولوں گا تو وقت نکل جائے گا، لہذا کچھ چیزیں جو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہمیں اسلام جو حکم دیتا ہے اس پر پوری طریقے سے عمل نہیں کرتے، جبکہ ہمارا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، پہلے ایمان والے بنو، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس سے بڑا دشمن کوئی ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم اس کی اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم اس کے کہنے کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر بھی ہم اسی سے دوستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جس کا کہنا مانتا ہے، جو جس کے طریقے پر چلتا ہے، سمجھ لو وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے۔ آج اسی میں سے ایک چیز ہے کہ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، تو خوش رہنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے غم نہ ہو، میری زندگی میں خوشیاں ہوں۔ تو یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں خوش رہنے کے لیے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ خوش رہا جائے۔ خوش رہنے کے لیے کن باتوں پر عمل کریں کہ ہم خوش رہیں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوش رہنا ہے تو معاف کرنے کی عادت ڈال لو۔ اگر زندگی میں خوشیاں چاہیے تو انسان کو معاف کرنے کی عادت ڈالنا پڑے گی، اس لیے کہ اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو بار بار وہ چیز آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتی رہے گی، بار بار آپ کے دل میں ٹیس اٹھے گی، آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اپنا ہے، معاف کر دو اس کے لیے۔ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا ہے، معاف کر دیں اس کے لیے۔ یہ آپ کی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ ذاتی طور پر
آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ ذاتی معاملہ کسی کے ساتھ آپ کا ہے اور اس نے برا کیا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ معاف کر دیں، انشاءاللہ معاف کرنے والے خوش رہتے ہیں۔ اور ہمارے پروردگار کی بھی یہ صفت ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور ہمارے رسول کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ بھی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کی بھی یہ صفت رہی ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو معاف کرنا سیکھیں، انشاءاللہ زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خوش رہنا ہے تو بھول جانے کی عادت بناؤ۔ یہ کس نے کیا کیا، کس نے گالی دی، کس نے الزام لگایا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھے گا، جزا اور سزا۔ لیکن ہمیں اگر خوش رہنا ہے تو ہم ساری باتوں کو بھول جائیں۔ کس نے گالیاں دی ہیں، کس نے تہمت لگائی ہے، کس نے مقدمات لگائے ہیں، کس نے مال چوری کیا ہے، کس نے دل دکھایا ہے، کس نے تکلیف پہنچائی ہے، کس نے جادو کیا ہے، کس نے ٹونا کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں ان چیزوں پر نہیں جانا ہے۔ اگر نہیں بھولیں گے تو وہ چیز بار بار آ کر کے ہمیں غم میں مبتلا کرے گی، ہمیں غم پہنچاتی رہے گی، ہمیں خوش نہیں رہنے دے گی۔ اس لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھول جانے کی عادت بنا لیں۔ اور جو شخص بھولتا نہیں ہے، سمجھ لو وہ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، کتنے جنازے اٹھتے ہیں، گھر والوں کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ میت کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا صدمہ اور اتنا بڑا غم ہوتا ہے، اس کو اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہو منو مٹی تلے جا کر کے اس کو دفنانے کے بعد، دبانے کے بعد چلے آتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان بھولتا جاتا ہے، اس کا غم کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس غم کو بھول جاتا ہے اور وہ خوش رہنے لگتا ہے۔ اس صدمے سے وہ باہر نکل آتا ہے، اس غم سے وہ نجات پا لیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جو چاہتا ہے خوش رہوں، تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھول جانے کی عادت بنا لے۔ یہ ہر چیز پہ آپ سیٹ کر سکتے ہو، کاروباری معاملات کو گھاٹا ہو گیا بھول جاؤ، مت یاد رکھو۔ کسی نے قرض لے کر کے نہیں دیا، چھوڑ دو اس کو، بھول جاؤ۔ یہاں نہ دے گا تو میدان محشر میں تو اللہ فیصلہ کرے گا، بھول جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے خوشی بانٹنے میں رکھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ مال ہے، ہاں مال بھی ہے، شاید آپ اس کو مال سمجھیں۔ مال بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں، ٹائم بانٹیں، یہاں تک کہ کھانا بھی بانٹیں، کپڑے بھی بانٹیں۔ بانٹنے میں اللہ رب العزت نے خوشی رکھی، بانٹنے کی کوشش کریں، کسی کا غم بانٹیں، اپنی خوشیوں میں کسی کو شریک کریں، خوشیاں بانٹیں۔ مال بانٹیں، کپڑے بانٹیں، کھانا بانٹیں، جس چیز کی ضرورت ہو جو بانٹ سکتے ہیں وہ بانٹیں۔ بانٹنے سے اللہ فرحت عطا فرماتا ہے، خوشی عطا فرماتا ہے، دل شاد ہوتا ہے۔ لہذا بانٹنے کی ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بانٹیں تاکہ اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کون ہے جن کے چہرے کو دیکھ لو اللہ یاد آ جائے۔ ولی کون ہے
جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور ان کے چہرے پر کبھی مایوسی نہیں ہوتی. ولیوں کے چہرے پر کبھی مایوسی نہیں ہوتی، کبھی فکر نہیں ہوتی، کبھی ٹینشن نہیں ہوتی، کبھی وہ خوف میں نہیں ہوتے. اور اللہ کے ولی کی سب سے بڑی، اللہ کے ولی کی ایک صفت یہ بھی ہے، قرآن بیان کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ انہیں نہ کچھ رنج ہے نہ انہیں کچھ کوئی خوف ہے، وہ بے خوف بے خطر ہوتے ہیں. آخر کار اللہ کے ولی کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا، کسی کی فکر بھی نہیں ہوتی، وہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ وہ خوش رہتا ہے. میں نے قرآن کی آیتوں میں اس کو تلاشا تو ایک تو قرآن نے یہ صفت بیان فرمائی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کچھ رنج ہوتا ہے. لیکن یہ خوش رہتے تھے، بے خوف بے خطر تھے. آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ خوش رہتے تھے اور کیوں ان کو خوف نہیں تھا؟ کیوں یہ بے خوف بے خطر ہے؟ تو دوسری جگہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اس کا ترجمہ سن لیجیے آپ. اس کی وجہ یہ ہے وہ دن میں رات میں دکھا کر چھپا کر اپنا مال بانٹتے رہتے ہیں. باللیل رات میں، والنہار دن میں، سرا وعلانیۃ دکھا کر چھپا کر اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال بانٹتے رہتے ہیں. اس لیے وہ خوش رہتے ہیں. اور یہ بانٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو خوش کر دیتا. اور یہ نہیں کہ دھندا اچھا چل رہا ہے تب بانٹتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تب بانٹتے ہیں، مندہ ہے تب نہیں بانٹتے. بلکہ قرآن پاک فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غم میں بھی خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بانٹیں، چاہے مال ہو چاہے خوشیاں ہو، کپڑا ہو کھانا ہو، غم میں بھی بانٹیں. صرف یہ نہیں خوشیوں میں بانٹیں، غم میں بھی بانٹیں. اس بانٹنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹنے والے کا غم دور فرما دے. اس بانٹنے کی وجہ سے اللہ اس کا غم دور فرما کر اس کو خوشیاں عطا فرمائے گا. بانٹنے پر ثواب تو الگ ہوتا ہے، لیکن بانٹنے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے، فرحت رکھی ہے، مسرت رکھی ہے. لہذا اپنے غموں کو دور کرنا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ والوں کو فرحت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بانٹتے ہیں، خوشی میں بھی بانٹتے ہیں، غم میں بھی. اس لیے ان کے چہرے پر بہت بشاشت نظر آتی ہے اور ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں. اللہ ان کو بے نیاز کر دیتا ہے غم سے، وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں. اچھا ریسرچ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ سخی کبھی اداس نظر نہیں آتا. جو بانٹنے والا ہوتا ہے وہ کبھی اداس نہیں ہوتا، لیکن وہی کنجوس جو ہے وہ ہمیشہ اداس نظر آتا ہے. بخیل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اداس نظر آتا ہے. اور سخی ہمیشہ خوش نظر آئے گا اللہ رب العزت کے کرم سے، اور بخیل ہمیشہ اداس رہتا ہے. کہتا ہے حل من مزید حل من مزید حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ. وہ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، بانٹنے میں جان نکلتی ہے اس سے. بانٹنا تو چھوڑو، جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ لوگ وہ بھی نہیں نکالتے، اس کو نکالنے میں بھی لوگوں کی جان نکلتی ہے. اگر یہاں پر حضرت علقمہ کا جو ایک صحابی تھے حضور کے، حضرت ثعلبہ ابن حاتب، جو حضور نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، وہ واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے دیر کی.
حضور نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ بعد میں زکوٰۃ لے کر کے آئے، حضور نے نہیں لی، صدیق اکبر کے زمانے میں آئے زکوٰۃ لے کے نہیں لی، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں آئے نہیں لی زکوٰۃ، سر پہ خاک ڈالتے ہیں۔ تو لوگوں کی جان نکلتی ہے بانٹنے میں۔ حدیث پاک ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق، یعنی اللہ تبارک و تعالی سخی کو دوست رکھتا ہے، بانٹنے والے سے محبت فرماتا ہے، اللہ سخی سے پیار فرماتا ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو، اگرچہ وہ گنہگار ہو۔ آپ حدیث پاک کا مفہوم تو دیکھیں، بانٹنے والے سے اللہ پیار فرماتا ہے، بانٹنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، بانٹنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ حدیث پاک یہ کہتی ہے چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، خطاکار کیوں نہ ہو، پھر بھی سخی سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ حدیث بولتی ہے مصطفیٰ، بانٹنے کی عادت ڈالیں اور اپنے دل کو فرحت بخشیں، خوشی بخشیں، اللہ خوشی عطا فرمائے۔ یہ ہر چیز ایک تفصیل ہے، جو ایک چیز پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر جو بیان کرنا ہے، یہ ایک تفصیل ہے، اس پر تفصیل چاہیے بہت، ایک تقریر ہو سکتی ہے اس پر ایک چیز کی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ چوتھا نمبر ہے سیکھنا، یعنی ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھی چیز ہے سیکھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، پنجگانہ نمازوں میں بھی زیادہ تر اسٹوڈنٹ کی تعداد نظر آتی ہے، یہ بھی اپنے گھروں سے نکلے ہیں سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں سے تو آئے ہیں علم سیکھنے کے لیے، ماں باپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، امیدیں لگائے ہوئے ہیں ہمارا بیٹا پڑھ کر آئے گا، میں خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، ہمارا نام ہوگا، دل کو فرحت محسوس ہوگی، لیکن وہ یہاں آ کر کے اپنا محاسبہ کریں وہ کر کیا رہے ہیں، سوائے ٹائم خراب کرنے کے وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ نظر ہے ہماری، ایسا نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ نظر انداز کرتے کچھ بولتے نہیں ہیں۔ کس روش پر جا رہے ہیں، کون سے راستے پر جا رہے ہیں، تم کس مقصد کے لیے آئے تھے اور مقصد کو فراموش کر دیا تم نے۔ والدین سے بے وفائی، والدین سے جو وعدہ کیا تھا اس سے بے وفائی کر رہے ہو، والدین کے مال کو فضول چیزوں میں خراب کر رہے ہو، چاہے وہ لڑکیاں ہوں اور چاہے وہ لڑکے ہوں، جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، بس اشارہ کافی ہے، ورنہ میرا مزاج آپ جانتے ہو، جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو پھر پڑھ ہی جاتا ہوں۔ اتنا اشارہ کافی ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جس مقصد کے لیے آپ آئے ہو اس مقصد کو پیش نظر رکھو، اس مقصد میں محنت کرو، اس مقصد میں کامیابی حاصل کرو۔ اس لیے ہمیں درد ہوتا ہے کہ تم صرف اپنے باپ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہو، بلکہ تم قوم مسلم کے بیٹے اور بیٹی ہو، تم اس ملک کا مستقبل ہو، تم اپنے والدین کی فرحت کا سامان ہو، تم قوم مسلم کے بیٹے ہو، تم پڑھو گے تو ایک معاشرہ پڑھے گا، تم پڑھو گے تو ایک قوم پڑھے گی، تم پڑھو گے تو ایک ملک ترقی کرے گا۔ لہذا فضول باتوں میں، عیاشیوں میں، دیگر غیر چیزوں میں وقت نہ گزارو، وقت گزارنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، علم حاصل کرنے کے ساتھ اللہ ان نوجوانوں کو شاد و آباد رکھے جو مسجد غوثیہ میں صف اول کے نمازی ہیں۔ صف اول کے نمازی بننے کی کوشش کرو، نمازوں میں سر کو جھکا دو، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو فوت نہ کرو، سیکھو، اچھی باتیں سیکھنا۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے ولیوں نے اپنی پوری زندگی سیکھنے میں گزار دی۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے سیکھنے پر، وقت تو گنجائش نہیں دیتا لیکن بہت جلدی سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے،
فرشتہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو صحابی ہے، یہ جو نوجوان ہے، ایک ساتھ رہ گیا ہے اس کی موت آنے میں، 1 گھنٹہ باقی ہے، اس کی موت آ جائے گی، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت تھا ان کے پاس۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی، تمہاری موت آنے میں 1 ساعت بچی ہے، 1 گھنٹہ بچا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ آج کا انسان کو اگر پتہ لگ جائے کہ موت آئے گی تو رونا پیٹنا، آج کا انسان ہوتا تو سوچتا اپنی اولاد کے لیے مستقبل کی پلاننگ بتا دوں، روپیہ پیسہ کہاں کہاں کس کس پہ ہے وہ بتا دوں، بزنس کے پورے معاملات سمجھا دوں، لیکن سیکھنے پر میں بتانا چاہتا ہوں وہ کہیں نہیں گئے، اپنے گھر بھی لے گئے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ بتائیے اس زندگی کے آخری گھنٹے میں میں کون سا کام کروں تو میرے لیے بہتر ہو؟ حضور نے فرمایا تم علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ یہاں پر حدیث پاک یہ درس دے رہی ہے کہ تمہاری موت کا اگر 1 گھنٹہ بھی بچا ہو تو علم سیکھنے میں صرف کر دو، علم سیکھنے میں لگا دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے اچھی کوئی اور چیز ہوتی تو حضور اسی کا حکم دیتے۔ تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، جو لوگ آئے ہیں سیکھنے کے لیے وہ بھی سیکھیں، اور باقی تمام لوگ بھی سیکھیں۔ بڑے ہو بوڑھے ہو، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ شرماتے ہیں، نماز یاد نہیں ہے، قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھیں، ابھی اللہ نے زندگی دی ہے آپ کو۔ یہ نہیں کہ ہم جوان ہو گئے تو ہمیں شرم آتی ہے کیوں سیکھیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہمیں نماز یاد نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس کی پرواہ کرو۔ یہ صحابی رسول آخری وقت بھی سیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، نمازیں سیکھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، مسائل سیکھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ سیکھنا چاہیے، حیات زندگی دستور زندگی جو اسلام نے ہمیں دی ہے وہ سیکھنا چاہیے، رسول اللہ جو تعلیم ہمیں دے کر کے گئے وہ سیکھنا چاہیے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے کے بارے میں ایک حدیث آپ سماعت کریں۔ اچھا، رات کو سونے سے پہلے اچھی بات سیکھ کر سونا یہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ رات کو کوئی اچھی بات سیکھ کر کے سونا یہ رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اچھا، سیکھنے سے اللہ خوشی عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا سا ذہن آپ کا میں اس طرف لے جانا چاہوں گا۔ یہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی بچہ جب محنت کرتا پڑھتا ہے، لا کی پڑھائی کرتا ہے، IAS کی IPS کی، یا کوئی عالم دین بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، وہ سیکھتا ہے۔ وہ جس شعبے میں ہے محنت کرتا ہے اور ڈگری حاصل کرتا ہے، سند حاصل کرتا ہے، جانتے ہو کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ سیکھنے سے؟ آپ کو تو خوشی ہوگی، آپ کے والدین خوش ہوں گے، آپ کی والدہ خوش ہوگی، آپ کے بھائی خوش ہوں گے، آپ کی بہنیں خوش ہوں گی، آپ کے استاد خوش ہوں گے، آپ کے محلے والے خوش ہوں گے، آپ کے گلی والے خوش ہوں گے، یہاں تک کہ اگر بہت زیادہ کامیابی حاصل کر دی تو ملک کے لوگ خوش ہوں گے۔ تو سیکھنا بھی خوشی کا ایک ذریعہ ہے، سیکھنے کی کوشش کریں۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ خوشی کے لیے رشتوں کو نبھانا۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں وہ رشتوں کو نبھائے۔ مغربی دنیا میں، امریکہ وغیرہ یورپ وغیرہ میں، مغربی دنیا میں سب کچھ ہے لیکن رشتوں کو نبھانا نہیں۔ اور تحقیق یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن کے جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ مغربی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں رشتے نبھانے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ مادر پدر برادر سب آزاد اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارتے، یہ وہاں کا کلچر ہے۔ یہاں تک کہ
ماں باپ کو بھی اگر اپنے بیٹے سے ملنا ہوتا ہے تو وہ فون کر کے پہلے پوچھ لیتا ہے کہ اگلے ہفتے مجھے تمہارے پاس آنا ہے بیٹے، تم مل سکتے ہو؟ یہ حالت ہے مغربی دنیا میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو نبھانا۔ ہمارے حضور کثرت کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، رشتوں کو نبھاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے یہاں حضور تحفے بھیجتے، صلہ رحمی کرتے تھے، رشتوں کو نبھائے۔ لیکن حدیث پاک ایک اور سماعت کریں، رشتہ توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر بھائی بھائی سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، خاندان خاندان والوں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں۔ اے رشتوں کو توڑنے اور کاٹنے والوں، ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشتہ کاٹنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہم اپنے بتائے ہوئے رشتوں کو تو بڑے اچھے سے نبھا لیتے ہیں، خوب نبھاتے ہیں۔ دوست بنا لیا، اللہ نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا، اس کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ لیکن جو رشتہ بھائی کا اللہ نے بنایا اس کو کاٹ دیا، اس کے لیے کچھ نہیں۔ حالات تو یہاں تک بگڑ گئے ہیں مسلمانوں کے کہ ایک بھائی غریب ہے، ایک بھائی امیر ہے، کوئی غریب بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بھائی کا رشتہ بیٹے کا یا بیٹی کا اچھی جگہ ہو گیا، دوسرے بھائی کو حسد ہو گیا۔ ایک بھائی کا کاروبار چل گیا، دوسرے بھائی کو حسد ہو گیا۔ سامنے سے آتا نہیں بلکہ جادو ٹونا سحر سے بھی معاملات میں الجھ جاتا ہے، جادو کرواتا ہے، ٹونا کرواتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ دکھتی رگ پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، قوم مسلم تمہاری بربادی کی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں میں الجھے ہوئے۔ ختم کرو ان خرافاتوں کو، اپنے ذہن کو کشادہ کرو، رشتوں کو نبھاؤ۔ کچھ نہ کہہ کر کے بس یہ دو حدیث میں نے آپ تک پہنچا دی۔ حضور نے فرمایا جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو رشتوں کو کاٹتا اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آج جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تمہاری، دعائیں کرواتے پھر رہا ادھر ادھر، کہیں یہی وجہ تو نہیں جو رشتوں کو کاٹا ہے؟ بہن کو دور کر دیا، بھائی کو دور کر دیا، ماں باپ کو دور کر دیا، رشتہ داروں کو دور کر دیا، رشتے پر رشتے کاٹتے چلے جا رہے ہو۔ ذرا غور کرو، محاسبہ کرو اپنا۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی خوشیاں عطا فرمائے، خوش رہنا چاہتے ہو تو رشتوں کو نبھانا سیکھو۔ چھٹی چیز یہ ہے اللہ کی یاد کو، اللہ کی یاد دل کو خوش کر دیتی ہے۔ ہم ایک ایک نعمت کو یاد کریں، ہم یاد نہیں کرتے اللہ، دنیا کو بہت یاد کرتے ہیں، خیر اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اور سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد کریں۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کسی سے محبت ہو اور کوئی تحفہ دے دے تو اس کے تحفے کو یاد کر کے دل کتنا خوش ہوتا ہے، یار ہمارے ساتھ اس نے یہ بھلائی کی۔ اسی طریقے سے سوچو اپنے رب کی طرف لو لگا کر کے، ہمارا پروردگار ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں پینے کو دیتا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں پہننے کو دیتا ہے، ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ہمارا پروردگار ہمیں والدین اور اولاد عطا فرمائی ہے۔ پروردگار نے وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ایک ایک چیز پر غور کر کے رب کے انعامات کی، اپنے رب کو یاد کرو، دیکھو پھر کیسے خوش نہیں ہوگا، کیسے زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی، اور کس طریقے سے غم کے بادل نہیں چھٹیں گے انشاءاللہ۔ اپنے رب کو یاد کریں، دل خوش ہوگا۔ ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ پاکیزگی
حاصل کریں، یعنی پاک رہے، ناپاک نہ رہے۔ انسان پاک رہتا ہے تو پاکی سے بھی خوشیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور دنیاوی مثال آپ دیکھ لیجیے، کسی فنکشن میں جاتا ہے، شادی میں جاتا ہے، نہا کر اچھے کپڑے پہن کر، اپنی استطاعت کے حساب سے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، بالوں میں کنگھی کر کے سج دھج کے جاتا ہے، پھر پوچھ بھی لیتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اور عورتوں میں تو کچھ زیادہ ہی مرد ہے نا، مردوں سے کہیں زیادہ، 2,000 کے میک اپ، 3,000 کے، 4,000 کے میک اپ، اور پھر سوٹ 10,000 کا۔ ایک عورت کو سجنے میں تقریباً 50,000 روپے لگ جاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکی، اچھا اس وقت دل خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ شادی میں کسی فنکشن میں جاتے ہیں سج دھج کر، تو انسان خوش ہوتا ہے، اور کوئی تعریف کر دے تو اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو پاکیزگی اختیار کریں ہم، پاکی رہنے سے، پاک رہنے سے، پاکیزہ رہنے سے اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارا اسلام تو کہتا ہے طہارت نصف الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ میں بار بار بولتا ہوں، جس طریقے سے اپنے گھر کے اندر صفائیاں کرتے ہیں، اپنے جسم کی صفائیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے گلی اور محلوں کو بھی صاف رکھیں۔ اپنے دروازے کے سامنے کم از کم جو گندگی اور کوڑا پڑا ہے اس کو صاف کریں۔ آج ہماری علامت پہچان بن گئی ہے کہ جہاں پر گندگی ہو انسان آنکھیں بند کر کے کہتا ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ غیروں نے جو طریقہ اسلام نے دیا تھا وہ لے لیا، جس روش پر ہم کو چلنا چاہیے تھا وہ روش غیروں نے اختیار کر لی، اور مسلمانوں نے غیروں کی روش اختیار کر لی، جبکہ ہمارا اسلام کہتا ہے صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو اس میں جو سب سے پہلی شرط اللہ رب العزت نے رکھی ہے نماز شروع کرنے سے پہلے، وہ طہارت ہے۔ انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے، انسان کے کپڑے پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ پر انسان نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ تو پاکیزہ رہنے سے، پاکی حاصل کرنے سے، صفائی حاصل کرنے سے اللہ رب العزت خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں تو وہ چھٹی بات یہ ہے کہ پاک رہے، خود بھی پاک رہے، خود بھی صاف رہے، اپنے معاشرے کو بھی صاف اور ستھرا رکھے۔ ساتویں بات، یہ ساتویں بات تھی۔ لہذا قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ پاکی کو اللہ پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ دوست رکھتا ہے، پاکی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ دوست رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو پاک رہتا ہے اللہ اس سے پیار فرماتا ہے، جو پاک رہتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، جو پاک رہتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، جو پاک رہتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ خوشیاں بھی عطا فرمائے اور پروردگار اس سے محبت فرمائے، وہ پاکی اختیار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ عرض کیا اس میں